دیتا ہوں سر، دیتا ہوں. آج ہم اس وقت جائیں گے جب آپ لوگ سارے کہیں کہ جی 2 مہینے کے سیشن سے تشنگی نہیں بری ہے تو پھر میں جاؤں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. صبح آپ دعا کرا رہے تھے شہداء کے لیے. جب شہداء کے لیے دعا کرا رہے تھے تو مجھے جو ہے نا بڑی، میں بطور مسلمان دعا پہ بلیو بھی کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اس بات پہ. ایک سیکنڈ دیتے ہیں سر، ایک سیکنڈ. ہمارے سینیٹر وقار مہدی صاحب کے بچے آئے بیٹھے ہیں یہاں پہ لیفٹ سائڈ میں پہلی دفعہ. ویلکم ٹو دا ہاؤس. جی جی سر، تو جب صبح آپ دعا کروا رہے تھے، اور اکثر آپ دعا کرواتے ہیں شہداء کے لیے، جوان مر رہے ہیں ان کے لیے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کے دعا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس ہاؤس کا نام ہاؤس آف دعا رکھ دیں؟ دعا تو ہم نے نہیں کرنی، کام ہمارا دوا کا تھا، مگر ہم نے دعا والا کام لے لیا. علماء کرام یقیناً بیٹھے ہوں گے جو مذہب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کیا اللہ پاک دعا کے بغیر خالی دعا سے جو ہے اس کام کو کر دیتے ہیں؟ کم از کم میرا جو ناقص علم ہے مذہب کے بارے میں سر، میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ دعا کے بغیر دعا جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا. ہر روز دھماکے، ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ، اسلام کے حوالے سے واقعہ، پاکستان کے حوالے سے واقعہ، میں دہشت گردی. کسی دن 100 لوگ بیچارے شہید ہو گئے، ہم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جیسے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اس انتظار میں کہ ہم شہید ہوں گے تو چیئرمین صاحب ہمارے لیے دعا ضرور کروائے گا. سر بہت دکھ کے ساتھ ان کے لیے دعا کروائیے. وہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے بچے تھے، مگر یہ دعا جو ہے بخدا جو ہے نا وہ اگر وہ دنیا میں واپس آ گئے تو ہمارے کو جو ہے نا وہ کوئی اچھا ہمارے بارے میں استعمال نہیں کریں گے، شاید کوئی لان تان کریں گے کہ بھائی دعا کی بجائے اگر دوا کر لیتے تو کوئی زیادہ بہتر ہوتا. تو خدا کے لیے اس ہاؤس کو دوا کا ہاؤس بنائیے. یہ دعا کا ہاؤس جو ہے نا وہ نہیں ہے. خالی فاتحہ ان کے لیے نہ پڑھیے. حالت ہماری یہ ہو گئی ہے سر، حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم روڈ ایکسیڈنٹ تک جو ہے نا روکنے میں ناکام ہیں. اس میں تو کوئی ایسی کوئی ایٹمی سائنس یا کوئی ایسی راکٹ سائنس جو ہے نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. اس میں تو آپ کی ٹریفک پولیس انوالو، ڈیلی جو ہے نا تقریباً جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے 10-20 مسافر جو ہے ہمارے صوبے میں بہت زیادہ، اور باقی صوبوں باقی بھی ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی، روز جو ہے نا وہ اس طرح کے بھی شہداء، ہر طرح کے. میرا خیال ہے کہ اگر ان نیچرل ڈیتھ کا جو اگر حساب دیکھا جائے، ریکارڈ دیکھا جائے، تو دنیا میں شاید پہلے نمبر پہ ممکن ہے غلط وہ اللہ کرے کہ افغانستان میں ہوگا. دوسرے نمبر پہ شاید یہ ان نیچرل ڈیتھ جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، اور ہم ان کے لیے پھر یہاں روز بیٹھ کے کسی معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے پھر ہم دعا کرتے ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید دعا کا فائدہ ہو گیا ہوگا. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے بچوں کو اس بات کا زیادہ فائدہ ہوتا شاید. سر اس حوالے سے تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، سارے اس میں بیٹھے ہیں، یہ نظام، یہ ایوان اپنی افادیت جو ہے وہ تیزی سے کھو رہا ہے. ہم بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا لوگ ہم پہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے. لوگ ہم کو وہ لوگ جن کی وجہ سے شاید ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بلکہ ہم ہی ان کے اصل دشمن ہیں جو ہم ان کا حق مارے بیٹھے ہیں. تو یہ غصہ جو ان کا لوگوں کے اندر غصہ جو ہے وہ جو کوک ہو رہا ہے، یہ اگر اس میں ڈویژن نہ ہوتی، پتہ نہیں ہم نے جان بوجھ کے ان کے اندر ڈویژن پیدا کی ہے لینگوسٹک حوالوں سے بھی، کسی کو بلوچ، کسی کو سندھ، کسی کو پنجابی، کسی کو پٹھان، ہم اور یہ پھر اس کے بعد سنی، شیعہ، فلان کا. اگر ان کی ڈویژن نہ ہوتی تو ان کا رخ شاید ہمارے اور آپ کی طرف آج ہو گیا ہوتا. اس ڈویژن کو دعا دی جس پتہ نہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پیچھے سیاستدان ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یا اس میں خود ہماری جہالت کا قصور ہے کہ وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، اور وہ اپنے اصل مسائل کی بجائے جو ہے وہ دوسرے جو ہے نا وہ نیٹی گریٹی میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوتے.
اس دعا کے علاوہ جو آپ کی توجہ جو مبذول کروانا چاہتا تھا، اس ہاؤس کی جو توجہ مبذول کروانا چاہتا تھا، جو کچھ بلوچستان سر، ہر روز بچے ہمارے بھائی چھوٹے وہ غائب ہو رہے ہیں. بات پہلے بھائیوں تک تھی، بھائیوں تک محدود تھی، تو شاید جو ہے بات پہلے بھائیوں تک تھی، تو شاید ہم بھی جو ہے نا اس کو برداشت کر رہے تھے کہ چلے کوئی بھائی اگر بچہ چلا گیا ہے، بیٹا ہے وہ چلا گیا تو برداشت کر لیتے تھے، بھلا اس کا بھی دکھ جو ہے شاید بڑا دکھ ہوتا ہے. اب بات بہنوں تک اور بچیوں تک آ گئی. اب بات جب بہنوں اور بچیوں تک آ جائے، اگر آپ کسی جانور کو بھی مقید کر دیں اور اس طرح سے مقید کر دیں کہ اس کو جو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اب اس کے پاس جو ہے نا اس کی عزت کا اور زندگی کا اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، تو وہ بھی ریزسٹ کرتا ہے. تو کیا یہ کوئی سوچا سمجھا، جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے پاکستان کو توڑنے کا، جب یہ بچیوں کو، بہنوں کو بلوچستان میں اٹھایا جا رہا ہے؟ اور پھر اب تو آپ کا اس پہ میڈیا کے اوپر کنٹرول نہیں رہا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ بچی 10 منٹ پہلے اگر اٹھائی گئی ہے تو 10 منٹ کے بعد پورے پاکستان کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور پھر اس جو ہے نا ہم سب جو ہے اس کے جو ہے نا اس کے لیے پھر شاید دعا کرتے ہیں. دوا تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس بچی کی برآمدگی کیسے ہوگی. اب ایک اور بچی جو پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹھایا جاتا تھا لوگوں کو، اب اس کے لیے بلوچستان سی ٹی ڈی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو سی ٹی ڈی کو استعمال کر کے اب اس کو لیگل کور دینے کے لیے اب کیا یہ جاتا ہے کہ اس سے کوئی چیزیں برآمد کروا دیں، کبھی کسی سے خودکش وہ کروا دیا. اگر وہ بچی خودکش بھی تھی تو بھی اس ذہنی کیفیت کا اندازہ کریے، اگر خدا نخواستہ وہ خودکش تھی کہ وہ اس حالت تک کیسے پہنچی، اور اگر وہ خودکش نہیں تھی اور اس کو خودکش کے اس میں لبادے میں لپیٹ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو پھر آپ کی ذہنی حالت کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سر، یہ صرف ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اور بچیوں کا مسئلہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان بچیوں اور بچوں کا مسئلہ بھی ہے جن کے معاملات جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ نہیں آتے ہیں، اور مگر ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ ایک لاوا جو ہے وہ جل رہا ہے. تو کیا یہ پاکستان کو اگر توڑنے کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ بتا دے کہ اگر اس نے جو ہے اس صوبے کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، اس نے اس ملک کو توڑنا ہے، اور اس طرح سے توڑنا ہے، اس طرح سے نفرت بونے کے بعد توڑنا ہے، تو پھر اس کا آسان حل کوئی ڈھونڈ لیں گے. کوئی خام خواہ مشکل حل کی طرف کیوں جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں، کوئی اس کے لیے آسانی کی طرف ہم آ جائیں گے. تو اس کے لیے خدا را کروائیے، دعا پہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا میں بلیو اس حوالے سے نہیں کروں گا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے دوا کی ضرورت کے اوپر میں زور دوں گا. بہت شکریہ. جی سینیٹر خالدہ عتیب صاحب.